السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ تفسیر میں ہماری بات چل رہی تھی اللہ رب العالمین کے وجود کی کیا دلائل ہیں، اس کے تعلق سے بہت ساری باتیں آئی تھی اور کئی علماء کرام جو ہمارے اسلاف میں سے ہے ان کی بھی باتیں آئی تھی، انہوں نے کیسے کیسے دلائل پیش کیے ہیں۔ آگے آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے جو کچھ اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، اس میں اگر تمہیں کچھ بھی شک ہے، اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تو تم اس جیسی ایک صورت لاؤ، بنا کر کے لاؤ، ایک صورت لاؤ، تمہیں اختیار ہے اللہ کے سوا، اور اپنے مددگار کو بھی بلا لاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کیا فرمایا کہ اگر ہم نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب اتارا ہے، یعنی قرآن اس سے مراد ہے، اگر قرآن اتارا ہے اس میں کچھ شک ہے تو تم اس جیسا قرآن بنا کر لاؤ، اور تم صرف نہیں بلکہ تمہارے اور جو ساتھی ہیں، تمہارے سوا مددگار ہیں، ان کو بھی بلاؤ اللہ تعالیٰ کے علاوہ، اگر تم سچے ہو تو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ تم ہرگز نہیں کر سکتے ہو، تم ہرگز نہیں کر سکتے ہو، اور فرمایا وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز نہیں کر سکتے ہو، اگر کر سکتے ہو تو لاؤ، اور فرمایا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تم اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے، اور اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہیں۔ اس آیت کریمہ میں بہت ساری باتیں ہیں۔ اس آیت کریمہ کا پہلی آیت سے لنک ہے، یاد رکھیے۔ پہلی آیت کریمہ میں کیا بات ہے؟ اللہ رب العالمین کی توحید کے بارے میں بات ہے، اللہ کے رب ہونے کے بارے میں بات ہے، اسی کی عبادت کرنے کی بات ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کو ثابت کر دیا تو اس آیت کریمہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اللہ ثابت کر رہا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کیسے کہ اگر تم کو کچھ شک ہے جو کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے تو پھر اس جیسی بنا کر تو لاؤ، اس جیسی بنا کر کے لاؤ۔ چونکہ مشرکین مکہ یہ شک کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بنا کر لایا، حالانکہ اللہ تعالیٰ اتار رہا تھا، اللہ رب العالمین نے نازل کیا۔ اور کئی جگہ پر ایسی اللہ رب العالمین نے چیلنج کیا ہے، کسی جگہ ایک آیت کا، کسی جگہ ایک سورت کا، کسی جگہ پورے قرآن مجید کا بنانے کے لیے کہا گیا ہے۔ کیسے یہ دلیل ہے کہ آپ رسول ہیں؟ دیکھیے، رسول ہوتے ہیں انہی پر تو اللہ رب العالمین کتاب نازل کرتا ہے، رسول ہوتے ہیں تو کتاب نازل کرتا ہے، نبی ہوتے ہیں تو وہی اللہ رب العالمین بھیجتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی یہ دلیل ہے، رسالت کی دلیل ہے، تو اسی وجہ سے رسول ہونے پر لوگ شک کرتے تھے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انسان ہونے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عام انسان ہونے میں کوئی شک نہیں کرتے تھے۔ مشرکین مکہ رسول ہونے میں شک کرتے تھے کہ آپ پیغمبر ہیں، اور اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے یہاں یہ ذکر کیا ہے۔ تو سورہ ہود میں بھی یہ بات ہے، ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ، اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ ہود کی 13ویں آیت میں کہا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ اس قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرف سے بنا لیا ہے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ اس جیسی تم لاؤ،
اس جیسے 10 صورتیں لاؤ، بس 10 صورتیں لاؤ اس جیسے. اور اللہ رب العالمین کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک جگہ بخاری کے اندر یہ کہا ہے کہ دیکھو ما من الانبیاء نبی الا اوتی ما مثلہ آمن علیہ البشر وانما کان الذی اوتیت وحیا اوحى اللہ الی فرجو ان اکون اکثرہم تابعا یوم القیامہ. یہ بخاری کی حدیث نمبر 4980 پر ایک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جتنے بھی پیغمبر ہیں تمام پیغمبروں پر وحی نازل ہوئی، تمام پیغمبروں پر وحی نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں کو کیا دیا؟ معجزہ دیا جس پر لوگ ایمان لائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تمام پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا جس پر لوگ ایمان لائیں. مجھ کو کیا دیا گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما کان الذی اوتیت وحیا، مجھ کو جو